کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ملحدین کے علاوہ بعض دوسرے فرق باطلہ کا بھی عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہم مخلوق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں. تو مخلوق ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر اپنے پروردگار کے کچھ حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کی کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں. مختصر سی نشست میں سامعین کے گوش گزار کروں گا، توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. سب سے اول اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم ایک مانیں. اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. قل هو اللہ احد. میرے محبوب آپ فرما دیں اللہ احد، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ وہ ایک ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا مخلوقات میں سے، چاہے فرشتوں میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنائے، چاہے وہ جنات میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنائے، وہ انبیاء میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنائے، وہ اولیاء میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنائے، تو یہ بندہ اللہ رب العزت کے ذات میں کسی کو شریک بنائے یا صفات میں، تو یہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو بندہ بھی شرک کا مرتکب ہوگا تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت ایک ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے بڑے ہیں. ہوتا ہے نا گھر میں ایک بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے ہونے کے ناطے سے بڑوں کو بڑوں والی عزت دی جاتی ہے. تو اللہ ہمارے بڑے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تمام چیزوں سے بڑے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا تیسرا حق ہے ہمارے اوپر. اور چوتھا اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر طاقت والا مانیں. طاقت والا ایک ہے ماننا، ایک ہے اللہ کا طاقت والا ہونا. اللہ ہے ہی طاقت والے، لیکن مسلمانوں کے اوپر، مخلوقات کے اوپر یہ ضروری ہے کہ طاقت والا مان بھی رہے، دل میں اقرار بھی کرے کہ اللہ رب العزت سب چیزوں کے اوپر قادر ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہری اسباب کے درجے میں کوئی اس کو پورا کر لیتا ہے تو ہم اس کو بڑا بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں ہے سب کچھ. اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے.
اس بندے نے جو آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے، یہ بذات خود پورا نہیں کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، تب جا کے اس بندے نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو اصل میں اگر آپ نے شکر گزاری اس کام کے اوپر کرنی ہے، آپ نے شکر بجا لانا ہے، تو سب سے اول اللہ رب العزت کے شکر کو بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوت والے اور طاقت والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا چوتھا حق ہے ہمارے اوپر۔ پانچواں حق اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں اور رازق ہیں۔ پیدا کرنے والے ذات بھی اللہ ہے، اللہ کی ہے، اور مالک بھی اللہ کی ہیں۔ ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا۔ اب ہم پیدا ہونے کے بعد اللہ کی کنٹرول سے نکل نہیں گئے کہ ہم اپنی مرضی کریں، ابھی بھی اللہ کی طاقت، اللہ کی ملکیت ہے ہمارے اوپر۔ ہم جس کا بھی اپنے آپ کو سمجھے، ہم کسی کا نہیں بن سکتے، ہم اللہ کے انڈر ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کی قبضے قدرت میں ہیں۔ تو کیوں ہم ادھر ادھر بھاگے؟ تو ہمیں اللہ کو اپنا حقیقی ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ واقعی ہمارے مالک اللہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں دے دینا چاہیے، ہے تو ویسے بھی، لیکن ہم دل میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کل 5 حقوق ہوئے۔ اور چھٹا ایک ادب ہے کہ ہمیں اور پوری کائنات میں سے آسمان، زمین، سیارے، یہ چاند، یہ چرند پرند، یہ پانی، یہ ہوا، یہ خشکی، یہ تری، یہ سب کچھ